بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آکسفورڈ اسلامک سائنٹیفک اسکول سے اردو لکھائی کے اصول کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ فی زمانہ بچوں کی لکھائی دیکھ کر اساتذہ اور والدین پریشان رہتے ہیں کیونکہ خوش خطی کا براہ راست اثر بچوں کے امتحانی نمبر پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی تحریر میں اصلاح کر کے بچے کو ایسی بنیاد فراہم کریں جو تاعمر اس کے کام آئے۔ کسی بھی کام کی طرح اپنی لکھائی کو بہتر بنانا مشکل کام نہیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ، محنت اور مشق سے ایسا سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں جو عمر کے ہر حصے میں آپ کے کام آئے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم لکھائی کے چند اصولوں کو تفصیلاً بیان کریں گے جن پر اگر آپ نے عمل کیا تو آپ اپنی لکھائی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حروف کی 3 اقسام ہوتی ہیں: فلکی حروف، فرشی حروف اور اصلی حروف۔ ہمارے لفظ حروف سے مل کر بنتے ہیں اور کس حرف کی شکل کون سے حرف سے مل کر کس طرح کی بنتی ہے، ہم اپنے آج کے لیکچر میں یہی سیکھیں گے۔ آپ تمام بچوں نے نہایت دھیان سے اور توجہ سے دیکھنا اور سننا ہے۔ بچوں، حروف تہجی میں سب سے پہلے بے کا خاندان آتا ہے، جسے ہم سب کشتی والے حروف بھی کہتے ہیں، اور جن کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کا پہلا کنارہ ترچھا اور دوسرا سیدھا بنائیں۔ کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ بے کو ملانے پر اس کی بناوٹ یا حیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ اسی طرح لکھا جائے گا۔ دائروی حروف یا دائرے والے حروف کہ جن میں سین، صاد، قاف، نون اور چھوٹی یہ شامل ہیں، ان الفاظ کو لکھتے وقت ہمیشہ ان کے دائرے آدھے لائن سے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ کاف اور گاف لکھتے وقت کاف کے مرکز اور ڈنڈی کو ہمیشہ آپس میں جوڑ کر لکھیں۔ کاف کا پہلا سرا آخری سرے سے تھوڑا سا بڑا لکھیں۔ لکھتے وقت کاف کے مرکز اور ڈنڈی کو آپس میں نہیں ملائیں گے تو لفظ کی خوبصورتی نہیں آئے گی۔ بچوں، دی گئی ہدایات کو بغور دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ بچوں، بڑی یہ کو لکھتے وقت اس کا سرا رینما بنائیں، سر چھوٹا اور نیچے والا حصہ لمبا بنائیں۔ یہ کے شروع ہونے سے اختتام ہونے پر جب ہم اسے 2 حصے کریں گے تو دونوں اطراف برابر ہوں گی۔ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملانے پر اس کی بناوٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ اپنی اصل شکل میں ہی لکھا جائے گا۔ میم کو لکھتے وقت اس کا سر نقطہ نما بنائیں، جیسا کہ آپ کو دی گئی مثال میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے میم کو کس طرح لکھنا ہے۔ میم کی شکل کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملنے پر تبدیل نہیں ہوتی، یہ اسی طرح نقطہ نما لکھا جاتا ہے۔ دو حرفی حروف کی صورتیں رے کی شکل سیڑھی نما ہو جائے گی، یعنی بے اور جیم کے خاندان کاف، گاف، لام، نون، یہ کے ساتھ لکھنے پر اس طرح لکھا جائے گا، لائن سے نیچے نہیں آئے گا۔ سلائیڈ نما رے لائن سے ہمیشہ نیچے لکھا جائے گا۔ رے چند حروف تہجی یعنی سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، عین، غین،
فے، کاف، میم اور ہے کے ساتھ جوڑنے پر اسٹائلش ہو کر تھوڑی سی لائن سے نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رے 3 یا 3 سے زائد حرفی الفاظ کے ساتھ مل کر بھی اسٹائلش ہو کر تھوڑی سی لائن سے نیچے آ جائے گی۔ دال اگر کسی حرف سے جڑا ہوا ہو یا اسے کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھنے پر اس کی شکل رے جیسی بنے گی۔ اگر ہم اسے اسی اپنی حالت میں لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا، لیکن الگ لکھنے پر دال اپنی اصل حالت میں برقرار رہے گا۔ صاد کے بعد میم اور یہ کے جڑنے پر شوشہ نہیں آتا۔ اگر آپ ایسا لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ دی گئی مثال میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں لفظ غلط ہیں۔ اس کی صحیح ترتیب اس طرح ہے، یعنی بغیر شوشے کے ہم نے لکھنا ہے۔ جو امید ہے آپ سب نے خوش خطی کے یہ تمام اصول ذہن نشین کر لیے ہوں گے۔ اگر آپ ان تمام اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کام تحریر کریں گے تو یقیناً آپ استاد کی داد کے مستحق ہوں گے۔ ان تمام اصولوں پر ضرور عمل کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔